وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ جو لوگ مال و دولت اکٹھا کر کے رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، وَمَا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ وہ عذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن ان کے اوپر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس ذخیرہ کی ہوئے سونے اور چاندی سے ان کے پہلوؤں کو، کمروں کو، ان کی جبینوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ وہ ہے کہ جس کو تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اب چکھو اس کو جو تم ذخیرہ کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فکر مند ہوئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید مال کو، تھوڑا سا بھی مال جمع کر کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور وہ اس سے بچنے لگے۔ اور چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مال مطلق طور پر جمع کرنا جائز نہیں ہے؟ اکٹھا کرنا تھوڑا سا مال بھی جائز نہیں ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کی مضرت، اس کا نقصان اس سے دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ انسان کا اور ایک مسلمان کا مالدار ہونا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن جو مال اس کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. نہ صرف ضروری بلکہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے جہاں جہاں نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. اب اس کے اندر دو طرح کی کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، بعض لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے، اس کی رعایت ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. ایسا مال جو سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت کے اندر ہو، یا مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ جب اس مال پر انسان کی ملکیت کے اندر 1 سال گزر جائے اور وہ اتنے مال کا مالک ہو کہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ، چاندی ہے تو 52.5 تولہ کی مقدار کا اگر یہ مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اور وہ زکوٰۃ اندازے سے نہیں. پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں، بعض تو ایسے کہ جو ادا ہی نہیں کرتے، بعض ایسے ہیں کہ جو ادا کرتے ہیں لیکن حساب نہیں کرتے، اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھ جیسے کوئی شخص اندازے سے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، پتہ ہی نہیں ہے زور کی ہے یا اثر کی ہے. جیسے وہ نماز اندازے سے پڑھی ہوئی ادا نہیں ہوگی، ایسے ہی اندازے سے ادا کی ہوئی زکوٰۃ میں سے اگر 1 روپیہ بھی رہ گیا تو اس کی بھرپائی اس 1 روپے کے بدلے کے اندر اگر یہ ہزاروں روپے نفلی صدقات بھی کرتا ہے تو وہ اس 1 روپے کے برابر نہیں، کیونکہ وہ 1 روپے ادا کرنا فرض تھا. فرض نفل کے برابر نہیں ہوتا. تو مال جس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس کا حساب رکھے کہ میں کس تاریخ کو میرے پاس اتنا مال آیا کہ میں صاحب نصاب ہو گیا. 52.5 تولہ آج کل سونے کا نصاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال میں صرف سونا ہو، نہ نقدی ہو نہ چاندی ہو، پھر 7.5 تولہ جو ہے نا سونے کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، یا صرف نقدی ہے یا مال تجارت ہے، تو اگر اس کی قیمت سب کی ملا کے 52 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اپنا حساب کر کے جس تاریخ کو سال اس کا پورا ہو، اسلامی تاریخوں کے لحاظ سے اس کو ادا کرے. اور اگر ادا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ پھر وہ مال اس کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گا. اور اگر یہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو ایک تو یہ کہ آخرت میں اس کے لیے وہ وبال جان نہیں بنے گا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت فرمائے، اس کا ضرر اور نقصان اس کو نہیں پہنچے گا.
اور اگر ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کے اندر وہ حق شامل ہو گیا جو اللہ رب العزت نے رکھا تھا، تو اب اس کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے اندر مکس ہو گیا، اس نے اس کو ٹائم پہ نکالا نہیں، اور پھر اس میں زکوٰۃ کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال تجارت وہ ہے کہ جو دکان کے اندر ایک بزنس مین ہے، اس کے پاس دکان ہے، دکان کے اندر جو مال ہے وہ مال تجارت ہے۔ حالانکہ ہر وہ مال تجارت ہے جو انسان نے کاروبار کی نیت سے خریدا ہے، وہ پھر چاہے پلاٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، جو اس نیت سے اس کے پاس ہے کہ اس کو میں نفع حاصل کروں گا یا اس سے میں اس کو بیچ کر منافع حاصل کروں گا، تو وہ اس کا مال تجارت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا حساب کر کے انسان جب سال پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی لزوم نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ انسان جس وقت صاحب نصاب ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب اس کا سال پورا ہو جائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس نے ادا کر دی۔ ہاں، رمضان کے اندر یہ ہے کہ جب بندہ رمضان میں ادا کرتا ہے تو اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی بندہ رعایت کر لے، تھوڑا سا محنت کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے، تو کل قیامت والے دن بھی وبال سے بچ جائے گا۔ کتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا یہ جو ذخیرہ کیا ہوا مال ہے، اور پھر وہ اس سے اس کے کبھی اس کے رخسار کو داغا جائے گا، کبھی اس کے پہلو کو داغا جائے گا، کبھی اس کی کمر کو داغا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا یہ لے، اس کو تو سنبھال کے دنیا کے اندر رکھتا تھا، جس کو تو جمع کرنے کی فکر میں رہتا تھا، اور جس کا حق جو اللہ رب العزت نے اس پہ حق مقرر کیا تھا اس کو ادا کرنے کی تو نے فکر نہیں کی۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے انسان اپنے مال کا حساب کتاب رکھے، اور جیسے وقت پورا ہو، سال پورا ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ مسلمان ہونے کے لیے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، تیسرا ستون۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، اور صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ۔ یہ 5 ارکان جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان۔ تو ایک مسلمان کو ان کی رعایت کرنی چاہیے، اس لیے بھی کہ وہ مسلمان ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ ان کی رعایت کر کے اپنی دنیا کے نقصانات سے بھی بچ سکتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر یہ مال چند دن نفع دے سکتا ہے انسان کو، لیکن جب آخرت کے اندر انسان جائے گا اور حساب کتاب دے گا تو اس مال سے اٹھائے ہوئے بڑے بڑے نفع انسان اس وقت بھول جائے گا کہ جب دنیا میں اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جو عذاب ہوگا، جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کیا ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں ہے، قرآن کی
سنائی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے کرتے ہیں اور پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کیا مطلب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو خبر دے دو دردناک عذاب۔ انسان اس دنیا کے اندر کوئی ذرا سا طاقتور شخص یا پیغام اس کو بھجوا دے کہ میں تیری خبر لے لوں گا، تو انسان کانپنے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سفارشی ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اور یہ پیغام کس کا ہے؟ کہ جس کے ہاتھ کے اندر دنیا اور آخرت کے تمام معاملات ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان کا ایک ایک سانس اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی ہے کہ جس وقت چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ یہ کیوں کیا، کیسے کیا۔ وہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ خبر دے دو ان کو عذاب علیم کی، کہ جو مال و دولت اکٹھا تو کرنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے اور اس کے اندر اجر بڑھ جائے گا، تو ابھی سے اپنے ان معاملات کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ درست کر لے۔ اور پھر ایک بڑی کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر زکوٰۃ ادا کر ہی لیتے ہیں تو پھر اپنے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ذمے سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی جی فلاں ادارہ ہے اس کو دے دو، اور جی فلاں NGO ہے اس کو دے دو۔ بھائی وہ کس مصرف میں خرچ کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ نے بتائے اس میں خرچ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہمیں نہیں پتا، جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خود سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، اس تک خود پہنچ کے اس کو ادا کریں، پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، پھر اپنے کنبہ قبیلہ میں دیکھیں، کیونکہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مستحق کو اس پیسے کا، اس رقم کا مالک بنانا ضروری ہے۔ جب تک آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب بعض ایسے اداروں کو دے دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ جی وہ خود ہی دیکھیں گے، اب وہ اس سے جو ہے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ، حالانکہ وہ بھی رفاہی کام ہے لیکن زکوٰۃ وہاں نہیں لگتی، صدقہ خیرات وہاں لگتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض ایسے ادارے بھی ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی وہیں اکٹھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی وہیں اکٹھا ہو رہا ہے، اب اس کو الگ الگ کون کرے گا، کس کا مصرف کیا ہے یہ کون دیکھے گا؟ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کریں تو اپنے ہاتھ سے خود ادا کریں۔ آج کل جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے حالات خراب ہیں، ہمیں جب امید زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، اگر ہم اپنے قریب کے لوگوں کے اندر ہی تلاش کریں تو ہماری زکوٰۃ وہی پوری ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا